آج کے اس درس کے اندر آپ لوگوں کے سامنے 19ویں پارے کی تفسیر اور کچھ منتخب آیتوں کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ 19ویں پارے کے اندر 3 سورتیں ہیں، سورہ فرقان، سورۃ الشعراء اور سورہ نمل۔ سورہ فرقان کے اندر اللہ رب العالمین نے مشرکین مکہ کے کچھ اعتراض کا جواب دیا ہے۔ مشرکین مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کئی ایک اعتراض کو کھڑا کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سوالیہ نشان لگائے۔ یہ وہی صورت ہے جس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بڑی ہی خوبصورت انداز میں مشرکین مکہ کو جواب دیا ہے۔ اور سورہ فرقان کے آخری حصے میں اللہ رب العالمین نے عباد الرحمن یعنی رحمان کے بندوں کی صفت کا تذکرہ کیا ہے۔ آئیے سب سے پہلے اس صورت کے اندر وہ اعتراض جو مشرکین مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا کرتے تھے، آئیے سب سے پہلے اسی چیز کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان اعتراض کا جواب کس انداز میں دیا اور کفار مکہ کون سے اعتراض کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک ہی آیت کریمہ کے اندر ان اعتراض کے بارے میں اشارہ کر دیا۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ سرزمین عرب کے لوگ مشرکین مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے سے انکار کر رہا تھا، اور یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر ماننے سے انکار کر رہے تھے۔ وجہ کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالی اسی آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ۔ وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ آخر یہ کیسا نبی ہے، یہ کیسے رسول ہے، یہ کیسا پیغمبر ہے، یہ تو عام انسانوں کی طرح کھاتا ہے اور عام انسانوں کی طرح بازاروں کے اندر گھوما کرتا ہے۔ کفار مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے نبی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ۔ یہ کیسے رسول ہے، یہ کیسے پیغمبر ہے، یہ تو ہماری ہی طرح یعنی عام انسانوں کی طرح کھاتے ہیں، پیتے ہیں اور بازاروں کے اندر پھرا بھی کرتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالی دوسرے اعتراض کے بارے میں بیان کر رہا ہے لولا انزل الیہ ملک فیکون معہ نذیرا۔ یہ تو پہلا اعتراض کہ ہم اسے رسول کیوں مانیں، یہ تو ہماری ہی طرح اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو گزارتا ہے، یہ تو ہماری ہی طرح اس دنیا کے اندر کھانا بھی کھاتا ہے اور ہماری ہی طرح بازاروں کے اندر گھوما کرتا ہے، ہم اسے رسول کیوں مانیں۔ یہ تو پہلا اعتراض۔ دوسرا اعتراض یہ کر رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نبی کے ساتھ ساتھ آسمان سے فرشتوں کو نازل کیوں نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک فرشتے کو بھی نازل کر دیتا جو نبی کے بشر ہونے کی گواہی دیتا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کرتا کہ ہاں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں۔ اب دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل کیوں نہیں کیا، یعنی فرشتوں کو کیوں نہیں بھیجا جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈراتے اور اس نبی کی گواہی دیتے۔
یہ دوسرا اعتراض. اور تیسرا اعتراض یہ او یلقا الیہ کنز او تکون لہ جنہ. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت کریمہ کے اندر تیسرے اعتراض کی طرف اشارہ کر رہا ہے. کفار و مشرکین جو تیسرا اعتراض کیا کرتے تھے وہ یہ تھا کہ آخر جب یہ انسان اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، جب یہ آدمی اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نمائندہ کہتا ہے، اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغمبر کہتا ہے، تو آخر یہ انسان غریب کیوں ہے؟ اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہے، رسول ہے، تو پھر غریب کیوں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مالدار کیوں نہیں بنا دیتا؟ بہترین سے بہترین باغات کیوں نہیں دے دیتے؟ جس باغات سے، جن باغات سے یہ انسان کھاتا اور دوسروں کو بھی کھلاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مالدار کیوں نہیں کر دیتی؟ تو تین اعتراض یہاں پر کفار و مشرکین مکہ نے اس آیت کریمہ کے اندر کیا، اور یہ وہی اعتراض ہے جن کے بنیاد پر مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے سے انکار کر دیا. پہلا اعتراض یہ کہ یہ تو عام انسانوں کی طرح ہے، ہم اسے نبی نہیں مان سکتے. دوسرا اعتراض یہ تھا کہ اس کے ساتھ فرشتے کیوں نہیں اترے، اللہ نے ان کے ساتھ فرشتوں کو کیوں نہیں نازل کیا. اور تیسرا اعتراض یہ تھا کہ اگر یہ اللہ کا نمائندہ ہے، اگر یہ اللہ کے پیغمبر ہے، اگر یہ اللہ کے رسول ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آسمان سے اس کے اوپر خزانے کو نازل کیوں نہیں کر دیتا، ان کے لیے بہترین باغات کو نازل کیوں نہیں کر دیتا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ اسی سوال کا جواب، یہ تین اعتراض جو کفار و مشرکین نے کیا، مشرکین مکہ نے کیا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ بے ترتیب ان تینوں کے تینوں اعتراض کا جواب اسی صورت کے اندر دے رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبیلا. اللہ رب العالمین اپنے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے نبی، کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ یہ لوگ تمہارے بارے میں کیا کیا مثالیں پیش کر رہے ہیں؟ انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبیلا. اے میرے نبی، کیا آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ تمہارے بارے میں کیسی کیسی مثالیں پیش کر رہے ہیں؟ یہ لوگ، یہی وجہ ہے کہ راہ راست سے بھٹک گئے ہیں، یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ راہ راست سے بھٹک چکے ہیں اور راہ راست کو چھوڑ چکے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ اے میرے نبی، کیا آپ نہیں دیکھ رہے کہ یہ لوگ آپ کے اوپر کس طرح کے مثال کو صادر کر رہا ہے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے تبارک الذی ان شاء جعل لکم خیرا من ذلک. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے کہ اے میرے نبی، یہ جن باتوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، یہ کفار و مشرکین جس دولت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، جس باغات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، جن خزانے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اگر میں چاہوں تو یہ ساری کی ساری چیزیں تمہیں عطا کر دوں. جن مال اور دولت کی طرف یہ لوگ اشارہ کر رہے ہیں اور یہ لوگ آپ کا انکار کر رہے ہیں اس بنیاد پر کہ آپ مالدار کیوں نہ ہیں، اگر میں چاہوں تو یہ ساری کی ساری چیزیں تمہیں عطا کر دوں، اگر میں چاہوں تو یہ ساری کی ساری چیزیں تمہیں دے دوں. لیکن یہ لوگ اس لیے نہیں کہہ رہے کہ یہ لوگ راہ راست کے اوپر آ جائیں، یہ لوگ اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ وہ آپ کا انکار کریں. یہ لوگ اس بات کو اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ وہ آپ کا انکار کر دیں. اگر میں ان چیزوں کو تمہیں عطا کر دوں، اگر میں تمہیں باغات عطا کر دوں، اگر میں تمہیں دنیا کے خزانے سے مالا مال بھی کر دوں، لیکن پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لانے والے، یہ تو صرف اور صرف بہانہ کرتے ہیں، یہ تو صرف اور صرف بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں آپ کے انکار کرنے کا. پھر اللہ تبارک و تعالی اس کے بعد والے آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے بل کذبوا بالساعۃ واعتدنا لمن کذب بالساعۃ سعیرا. اب اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ کے اندر ان لوگوں کی ہولناکی کا تذکرہ کر رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے کے لیے بہانہ بنایا کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے سے انکار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی
ان لوگوں کی ہولناکی کے بارے میں اشارہ کر رہا ہے. بل کذبوا بالساعۃ واعتدنا لمن کذب بالساعۃ سعیرا. یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے میں نے جو ہے جہنم کے اندر دہکتی ہوئی اور بھڑکتی ہوئی آگ کو تیار کر کے رکھا ہے. یہی وہ لوگ ہیں جو لوگ اس دنیا کے اندر قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کرتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے میں نے قیامت کے دن جہنم کو تیار کر کے رکھا ہے. بل کذبوا بالساعۃ واعتدنا لمن کذب بالساعۃ سعیرا. یہی وہ انکار کرنے والے ہیں جن کے لیے میں نے جہنم کے بھڑکتی ہوئی آگ کو تیار کر کے رکھا ہے. یہی وہ انسان ہے جن کے لیے میں نے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کو تیار کر کے رکھا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالی دوسری آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے اذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے کہ یہ انسان جب جہنم کے اندر داخل کیے جائیں گے، جب ایسے انسانوں کو جہنم کی طرف لے کر کے جائے گا، جب جہنمی انسان کو دیکھیں گے، اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر اس کیفیت کو بیان کر رہا ہے اذ رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا. جس طرح اللہ تبارک و تعالی ان کافروں کو دیکھ کر کے غضبناک ہو جائے گا، جس طرح اللہ تبارک و تعالی ان کافروں کو دیکھ لینے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالی غصے میں آ جائے گا، بالکل اسی طرح زفیرا اللہ رب العالمین زفیر کے لفظ کو استعمال کر رہا ہے. جب ان کافروں کو جہنم دیکھے گا تو چیخنا اور چلانا شروع کر دے گا. جب جہنم ان لوگوں کو دیکھے گا، جب جہنم کافروں کو دیکھے گا تغیظا وزفیرا، تو یہ جہنم چیخنا اور چلانا شروع کر دے گا. جب ان کافروں کو دیکھے گا تو چیخنا اور چلانا شروع کر دے گا. پھر اللہ تبارک و تعالی دوسری آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے وَإِذَا أُلْقُوا فِيهَا مَكَانًا ضَيِّقًا وَمُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا. پھر اللہ تبارک و تعالی اسی آیت کریمہ کی آگے والی آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے کہ ان لوگوں کو جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا، ان لوگوں کو جہنم کی گڑھی کے اندر داخل کر دیا جائے گا. وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا وَمُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا. ان لوگوں کو ایسی جگہ میں داخل کیا جائے گا جو تنگ جگہ ہوگا. مقررین دعوا ہنالک ثبورا، اور ایسی تنگ جگہ کے اندر ان لوگوں کو رکھا جائے گا اور ان لوگوں کے اوپر جہنم کی آگ کو مسلط کر دیا جائے گا. مقررین دعوا ہنالک ثبورا. پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ جب ان لوگوں کے اوپر تنگی اور جب ان لوگوں کے اوپر تکلیفوں کو مسلط کیا جائے گا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے موت کو طلب کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گا کہ پروردگار عالم ہمارے اوپر موت کو طاری کر دیا جائے. اے پروردگار عالم ہمارے اوپر موت کو طاری کر دیا جائے، اتنی پریشانی، اتنی شدت، اتنی تکلیف مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اے اللہ موت کو طاری کر دیا جائے. اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو جواب دے گا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. اب اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں تم ایک موت کو نہ پکارو، آج تم ایک سے زیادہ موت کو پکارو. اب اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ سے ان کافروں کو مخاطب کر رہا ہے، ان کافروں سے کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں آج ایسا دن ہے، آج وہ دن ہے تم موت کو بھی پکارو گے لیکن موت نہیں آ سکتی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دن موت کو بھی موت دے دی جائے گی، اس دن موت کو بھی موت دے دی جائے گی. گویا کہ یہ جہنمی لوگ موت کو پکاریں گے مقررین دعوا ہنالک ثبورا، اور یہ لوگ یہ تصور کریں گے، وہ لوگ یہ سوچیں گے کہ اگر ہمارے اوپر موت آ جائے تو ہماری تکلیفیں کم ہو جائے گی، ہماری تکلیفیں آسان ہو جائے گی. اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے کہے گا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا
सुबूरन कसीरा, तुम एक मौत को नहीं, तुम एक से ज्यादा मौत को पुकारो, कसरत से मौत को पुकारो, लेकिन मौत आने वाली नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब जन्नती जन्नत के अंदर चले जाएंगे, जब जहन्नमी जहन्नम के अंदर चले जाएंगे, और जहन्नमी को हुक्म दिया जाएगा और जन्नतियों को भी हुक्म दिया जाएगा कि वो जन्नत के दरवाजे के ऊपर आ जाए, और जहन्नमियों को हुक्म दिया जाएगा कि जहन्नम के दरवाजे के ऊपर आ जाए, और अल्लाह तबारक व तआला दोनों के दरमियान में मौत को लाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दुम्बे के शक्ल में मौत को लाया जाएगा और मौत को भी मौत दे दी जाएगी। अब अल्लाह तबारक व तआला दोनों लोगों से कहेगा, जन्नतियों से भी और जहन्नमियों से भी, कि देख लो आज मौत को भी मौत दे दी गई है, यानी कि आज से तुम्हारी बका वाली जिंदगी शुरू हो गई, आज से तुम्हारे लिए हमेशा की वाली जिंदगी शुरू हो गई। मेरे अजीज साथियों, तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों को जवाब दिया है, अल्लाह तबारक व तआला ने काफिरों को, मुशरिकों को जवाब दिया है, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये सवालिया निशान लगा रहे थे, खड़ा कर रहे थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने, अगर अल्लाह ने अपने नबी को अपना नुमाइंदा बनाया है तो अल्लाह तबारक व तआला इसे मालदारी क्यों नहीं दे देता, इसे अमीर क्यों नहीं बना देता। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके जवाब में बयान फरमाया कि ये लोग इसलिए नहीं कह रहे हैं कि अल्लाह इन्हें मालदार बना दे, कि ये लोग राह रास्त के ऊपर आ जाए, बल्कि ये लोग इनकार करने के लिए, तकजीब के लिए बस एक हीला और बहाने को तलाश कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन लोगों की हवलनाकी का तज़किरा इस आयत करीमा के अंदर किया। अब दूसरा सवाल ये दिया जा रहा है, वक़ालू मा लिहाज़ा रसूल याकुलु त्ताआम व यमशी फिल अस्वाक़। कुफ़ार व मुशरिकीन कहा करते थे कि ये तो हमारी तरह आम इंसानों की तरह है, ये खाते भी हैं, पीते भी हैं और बाजारों के अंदर घूमा भी करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उसी चीज़ का जवाब इस आयत करीमा के अंदर दे रहा है, वमा अरसलना क़ब्लका मिनल मुरसलीन इल्ला इन्नहुम लयअकुलून अत्तआम व यमशून फिल अस्वाक़। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा के अंदर बयान कर रहा है और उन लोगों को जवाब दे रहा है कि लोगों जो मेरे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एतराज कर रहे हैं वो सुन ले। अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है, वमा अरसलना क़ब्लका मिनल मुरसलीन, आज से पहले हमने जितने भी नबियों को भेजा है, आज से पहले जितने भी हमने रसूलों को भेजा है, जितने भी पैगंबरों को भेजा है, सारे के सारे लोग खाते थे और सारे के सारे लोग भी पिया करते थे, और सारे के सारे नबी और सारे के सारे रसूल जो है बाजारों के अंदर घूमा भी करते थे। वमा अरसलना क़ब्लका मिनल मुरसलीन अला इन्नहुम लयअकुलून अत्तआम व यमशून फिल अस्वाक़। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा के अंदर जवाब दे रहा है कि आज से पहले जितने भी रसूल, जितने भी नबी इस दुनिया के अंदर आए, सारे के सारे लोग इंसानों में से थे और सारे के सारे नबी इस दुनिया के अंदर खाते भी थे, पीते भी थे और चला भी करते थे। मेरे अजीज साथियों, इस आयत करीमा से जो मुशरिकीन मक्का जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एतराज़ करते थे, यहाँ पर एक चीज़ वाज़ेह होती है कि आज दुनिया के अंदर कुछ जमाअतें ऐसी हैं, आज दुनिया के अंदर कुछ गिरोह ऐसे हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी तो मानते हैं, लेकिन जो है इंसान मानने के लिए तैयार नहीं है, बशर मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन वो मुशरिकीन मक्का थे जो बशर तो मानते थे लेकिन नबी मानने के लिए तैयार नहीं थे। अल्लाह तबारक व तआला ने उसी चीज़ की तरफ इस आयत करीमा के अंदर इशारा किया है। फिर उसके बाद तीसरा जवाब अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा के अंदर दे रहा है। तीसरा एतराज़ ये था कि आखिर अगर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को अपना नुमाइंदा बनाया है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ फरिश्ते को नाजिल क्यों नहीं किया, हम उसको देखते और उसके ऊपर ईमान ले आते। अल्लाह तबारक व तआला उसी चीज़ का जवाब इस आयत करीमा के अंदर दे रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है, वक़ाल अल्लज़ीना ला यरजूना लिक़ाअना लौला उन्ज़िला अलैनल मलाइकतु औ नरा रब्बना। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा के अंदर बयान कर रहा है कि ऐ मेरे नबी, ये लोग तो ये कहा करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ फरिश्तों को नाजिल क्यों नहीं किया, जबकि इसका ईमान अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर नहीं
رہی ہیں وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نرى ربنا، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کی امید بھی نہیں رکھتے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کی توقع بھی نہیں کرتے، اور یہ لوگ اس دنیا کے اندر کہا کرتے ہیں کہ اس کے اوپر فرشتوں کو نازل کیوں نہیں کیا گیا۔ یہ پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان بھی نہیں لاتے اور الٹا کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر فرشتوں کو نازل کیوں نہیں کیا گیا، او نرا ربنا، تاکہ ہم اپنے رب کو دیکھ لیتے۔ اب اس کے بعد والی آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسری چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ یہ لوگ جو اس دنیا کے اندر اس چیز کا مطالبہ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو نازل کر دیتے تو ہم ایمان لے آتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ سراسر جھوٹ ہے، کیونکہ اگر اس کے لیے ہم آسمان سے فرشتے کو نازل بھی کر دیتے پھر بھی یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان نہیں لاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین ویقولون ہجرا مہجورا۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے کہ یہ لوگ دنیا کے اندر تو فرشتوں کو دیکھنے کے لیے تیار تھے، لیکن جس دن یہ لوگ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن یہ لوگ فرشتوں کو دیکھنے کے بعد خوش نہیں ہوں گے۔ وَيَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِينَ يَقُولُونَ هِجْرًا مَّهْجُورًا، جب یہ لوگ جس دن فرشتوں کو دیکھیں گے لا بشرا، تو اس دن یہ لوگ خوش نہیں ہوں گے، فرشتوں کو دیکھنے کے بعد یہ لوگ فرحت محسوس نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے نبی، آج تو یہ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں، آج تو یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم فرشتے کو دیکھ لیتے تو آپ کے اوپر ایمان لے آتے، لیکن ایک دن ایسا آئے گا جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے لیکن اس دن یہ لوگ خوش نہیں ہوں گے۔ مفسرین اس آیت کریمہ کے تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ یوم یرون الملائکہ، اس جملے سے مراد اس کی موت کی گھڑی ہے، جب ایک کافر آخری وقت پر پہنچ جائے گا اور جب فرشتے اس کے سامنے آ جائیں گے، جب ملک الموت اس انسان کے پاس، اس کافر کے پاس، اس مشرک کے پاس آ جائے گا، اس وقت وہ دیکھ کر کے فرشتوں کو دیکھ کر کے گھبرائیں گے اور وہ فرشتوں کو دیکھ کر کے خوش نہیں ہوں گے۔ مفسرین اس آیت کریمہ کے تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ جب ایک انسان کے سامنے ملک الموت آ جائے گا، جب فرشتے ایک کافر کی روح کو قبض کرنے کے لیے آئیں گے، فرشتے اس انسان سے کہے گا کہ اے خبیث روح، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کی طرف نکل۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جب یہ جملے اس کافر کی روح کو سنے گا، فوراً جسم کے اندر دوڑنا شروع کر دے گا، جسم کے اندر دوڑنا شروع کر دے گا۔ جب جسم کے اندر وہ روح بھاگنا شروع کرے گا تو فرشتے اس انسان کے اوپر، اس کافر کے چہرے کے اوپر تھپڑ کو برسائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسری آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ جب اس انسان سے کہا جائے گا اے میرے نبی، اگر آپ دیکھ پاتے ایسے انسان کے بارے میں جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرتا ہے، جو انسان آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں لاتا ہے، جب ایسے انسان کے روح کو قبض کرنے کے لیے فرشتے چلے جاتے ہیں اور جب ان کے روح سے کہا جاتا ہے اے خبیث روح، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کی طرف نکل، تو یہ روح اس کے جسم کے اندر دوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ پھر اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ ایسی حالت میں فرشتے اس انسان کے چہرے کے اوپر تھپڑ برساتے ہیں اور اس کے پیٹھ کے اوپر بھی تھپڑ برساتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے کہ جو انسان اس دنیا کے اندر فرشتوں کو
دیکھنے کے خواہاں تھے اور یہ تصور کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتے نازل کیے جاتے تو ہم ایمان لے آتے، لیکن یہ وہی لوگ ہیں جب ان لوگوں کے سامنے فرشتے آئیں گے تو یہ لوگ خوش نہیں ہوں گے، بلکہ ان کی روح اس کے جسم کے اندر بھاگنا اور دوڑنا شروع کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ فرشتے ان کے چہروں کے اوپر اور ان کے پیٹھ کے اوپر تھپڑے برساتے ہیں۔ پھر ان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسری آیت کریمہ کے اندر قیامت کے دن کے بارے میں اس انسان کے بارے میں بیان کر رہا ہے جو انسان اس کل قیامت کے دن کف افسوس مرے گا، اور ایک انسان یہ تصور کرے گا، ایک انسان یہ سوچے گا کہ کاش ہم نے دنیا کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے اوپر ایمان لے آتا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتا۔ ایک انسان کل قیامت کے دن کف افسوس مرے گا اور ایک انسان یہ تصور کرے گا کہ کاش ہم ایمان کو لے آئے ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے کہ وہ انسان اپنی زبان سے اپنی ہاتھوں کو چبائے گا، اپنی زبان سے اپنے ہاتھوں کو چبائے گا، اور وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گا وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ وہ انسان کف افسوس کو ملے گا اور وہ انسان یہ تصور کرے گا، اپنے آپ کو ملامت کرے گا اور اپنے آپ کو کوسے گا کہ کاش ہم دنیا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائی ہوئی دین کے اوپر ایمان لے آتے، کاش ہم دنیا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی دین کے اوپر ایمان لے آتے۔ پھر اس کے بعد والی آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ پھر ایک انسان اپنے آپ کو ملامت کرے گا، اپنے آپ کو کوسے گا کہ کاش دنیا کے اندر ہم فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، کاش ہم دنیا کے اندر فلاں انسان کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ سب سے پہلے تو وہ انسان یہ کہے گا کہ کاش ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اوپر ایمان لے آتے، پھر اس کے بعد کہے گا یا لیتنا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ ہم نے فلاں انسان کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصیحتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہمارے پاس پہنچ چکا تھا تو وہی انسان تھا جس نے اس چیز کو قبول کرنے سے روکا تھا۔ گویا کہ ایک انسان قیامت کے دن کف افسوس ملے گا، گویا کہ کل قیامت کے دن ایک انسان یہ اپنے آپ کو ملامت کرے گا، اپنے آپ کو کوسے گا کہ کاش ہم دنیا کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اوپر ایمان لے آئے ہوتے اور کسی دوسرے کو یعنی فلاں کو ہم اپنا دوست نہ بنائے ہوتے۔ پھر اس کے بعد والے آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسری چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور وہ چیز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے شکایت کریں گے اپنے امتیوں کے لیے کہ اے میرے پروردگار عالم، یہ میرے وہ امتی ہیں جن امتی نے دنیا کے اندر قرآن کو چھوڑ دیا تھا، یہ وہ امتی ہے، یہ امت محمدیہ ہے جن لوگوں نے دنیا کے اندر قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے کہیں گے کہ اے میرے پروردگار عالم، یہ میری امتی ہے جن لوگوں نے دنیا کے اندر قرآن کو چھوڑ دیا تھا، جن لوگوں نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس آیت کریمہ کے تفسیر میں مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قرآن میں یہ پہلی جگہ ہے اور آخری جگہ ہے جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یا یعنی حرف ندا کے ساتھ بلایا ہو۔ وقال الرسول یا ربی، اے میرے رب، یہ میرے وہ امتی ہیں جن لوگوں نے دنیا کے اندر قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ قرآن کو چھوڑنے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کو چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ جو فرمان، جو احکام، جو اصول اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا اور جو فرمان ہم تک پہنچ جاتے ہیں، جو اصول ہم تک پہنچ جاتے ہیں، جو آیت کریمہ، وہ قوانین، وہ اصول ہم تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اور آپ اس کے اوپر ایمان لانے کے لیے تیار
نہیں ہوتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی لوگوں کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، اور مفسرین سب سے پہلے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اشارہ کر رہے ہیں کہ جو انسان سرے سے قرآن کا انکار کر دیتا ہے وہ لوگ بھی اس زمرے میں ہیں، اور جو انسان قرآنی آیت کو سن لینے کے بعد اس کا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر تو ہے، اس کا ایمان رسول اللہ کے اوپر تو ہے، لیکن کچھ ایسے قوانین جو اپنے نفسی خواہشات کے لیے، جو اپنی نفس کی تسکین کے لیے ایک انسان اس اصول کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے اور قرآن اصول کو چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے بارے میں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مقدمہ دائر کرے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکایت کرے گا، وقال الرسول یا ربی، اے میرے پروردگار عالم، یہ میرے وہ امتی ہیں جن لوگوں نے دنیا کے اندر قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کو بھلا دیا تھا۔ اب اس آیت کریمہ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ عباد الرحمن یعنی رحمان کے بندوں کی صفت کا تذکرہ کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر تقریباً 12 صفات کا تذکرہ کیا ہے کہ ایک انسان کے اندر اگر یہ صفات موجود ہو، ایک انسان کے اندر اگر یہ کوالٹیز موجود ہو تو وہ انسان رحمان کے بندے ہیں، وہ انسان عباد الرحمن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندوں میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلی صفت کے بارے میں اشارہ کر رہا ہے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا والے انسانوں سے کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں، عباد الرحمن کی سب سے پہلی صفت یہ ہے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ عباد الرحمن وہ ہیں، رحمان کے بندے وہ ہیں، جب ایسے انسان زمین کے اوپر چلا کرتے ہیں تو بالکل خاک ساری کے ساتھ چلا کرتے ہیں، بالکل تواضع اور انکساری کو اختیار کر کے چلا کرتے ہیں۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری صفت کے بارے میں اشارہ کر رہا ہے، دوسری صفت کے بارے میں بیان کر رہا ہے کہ میرے بندے وہ ہیں جو دنیا کے اندر اگر کوئی جاہل ان سے گفتگو کرتا ہے، اگر کوئی جاہل ان سے الجھنا چاہتا ہے تو میرے بندے وہ ہیں جو ان کو سلام پیش کر کے آگے نکل جایا کرتے ہیں۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ جب زمین کے اوپر چلتے ہیں تو بالکل خاکساری کے ساتھ چلا کرتے ہیں، ان کے جسم کے اندر تکبرانہ رویہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر مال کو دیا ہے تو مال کے اوپر گھمنڈ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر دولتیں عطا کی ہے، اگر خوبصورتی عطا کی ہے، اس دنیا کے اندر عصر و رسوخ سے نوازا ہے تو ان چیزوں کے اوپر ذرہ برابر بھی گھمنڈ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جب میرے بندے زمین کے اوپر چلتے ہیں تو بالکل خاک ساری کے ساتھ چلا کرتے ہیں، انکساری کے ساتھ چلا کرتے ہیں، اور میرے بندے وہ ہیں جب ایسے انسان سے کوئی جاہل الجھنا چاہتا ہے، جب ایسے انسان سے کوئی جاہل جو ہے گفتگو کرنا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ عباد الرحمن وہ ہے جو ان کو سلام کہہ کر کے آگے نکل جایا کرتے ہیں۔ یہ دوسری صفت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا۔ اب تیسری صفت کے بارے میں اللہ رب العالمین تذکرہ کر رہا ہے، وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ تیسری صفت یہ ہے، تیسری کوالٹی یہ ہے کہ یہ لوگ جب رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، جب اس کی رات گزرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزرتی ہے، اس کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرنے میں گزرتی ہے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ اپنے رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں گزارا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کر کے اپنی رات کو گزارا کرتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ تیسری صفت اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے۔ ذرا ہم اور آپ تصور کر کے دیکھیں، اپنے آپ کے اندر جو ہے اپنے غریبان کے اندر جھانک کر کے دیکھیں کہ ہماری رات کہاں گزرتی ہے، ہماری رات کیسے گزرتی ہے۔ وہ اللہ کے بندے ہیں، وہ عباد الرحمن ہے
جن کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزرتی ہے، لیکن ہماری رات لہو و لعب میں گزرتی ہے، ہماری رات موبائل جیسے فحش چیزوں میں گزرتی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج تو معاشرے کے اندر، سماج کے اندر ایسی چیزیں ایجاد ہو چکی ہے کہ ایک انسان چاہ کر کے بھی رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں نہیں گزار سکتا۔ ایک انسان جیسے ہی کھانے سے فارغ ہو جاتا ہے، جیسے ہی عشاء کی نماز سے فارغ ہو جاتا ہے، فوراً وہ انسان سوچتا ہے کہ بستر کے اوپر جائے اور فوراً موبائل کے اندر جا کر کے لہو و لعب میں پھنس جائے۔ یہی چیز اور یہی حقیقت ہماری اور آپ کی بن چکی ہے، جن میں سب سے زیادہ سر فہرست اگر کوئی ہے تو وہ نوجوانوں کی جماعت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے، اس آیت کریمہ کے اندر کہہ رہا ہے کہ عباد الرحمن وہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے وہ ہیں جو اس دنیا کے اندر اپنی رات کو عبادت میں گزارا کرتے ہیں۔ لیکن ہماری اور آپ کی حقیقت یہ ہے کہ ہم اور آپ سیریل اور ڈراموں میں اپنی زندگی کو اور اپنی رات کو گزارا کرتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اگر کوئی انسان اس طرح کی لہو و لعب میں اپنی رات کو گزارتا ہے تو گویا کہ وہ انسان عباد الرحمن میں سے نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ صفت کو بیان کر رہا ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی رات سجدے میں اور اللہ کی عبادت میں گزرتی ہے۔ اس کے بعد ایک چوتھی صفت کے بارے میں بیان کر رہا ہے، اللہ رب العالمین چوتھی صفت کے بارے میں تذکرہ کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دوسری آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے، وَيَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا۔ میرے رحمان کے بندے وہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے وہ ہیں، جب اس دنیا کے اندر نیکی کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف کھایا کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا کیا کرتے ہیں، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کرتے ہیں کہ اے میرے پروردگار عالم، مجھ سے جہنم کی آگ کو دور کر دیا جائے۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، کیونکہ اے میرے پروردگار عالم، جہنم کی جو عذاب ہے وہ جسم کے اندر چمٹ جانے والی عذاب ہے، جسم کے اندر چمٹ جانے والی عذاب ہے۔ اس لیے ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اے میرے پروردگار عالم، اے پروردگار عالم، جہنم کی آگ کو تم مجھ سے دور کر دے، کیونکہ یہ عذاب بڑا ہی سخت ترین عذاب ہے، جسم کے اندر چمٹ جانے والی عذاب ہے۔ اللہ رب العالمین یہ چوتھی صفت کو بیان کر رہا ہے کہ نیک عمل کرنے کے باوجود، نیکی کرنے کے باوجود یہ میرے وہ بندے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عذاب سے ڈرا کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کرتے ہیں کہ اے اللہ، جہنم کے عذاب کو مجھ سے دور کر دے۔ پھر اس کے بعد ایک ہی آیت کریمہ کے اندر تین صفت کا تذکرہ کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی دوسری آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ کے اندر تین صفت کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ رحمان کے بندے وہ ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے محبوب بندے وہ ہیں، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، یہ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کو نہیں پکارتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کو اپنا معبود نہیں مانتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی دوسروں کے سامنے سجدہ نہیں کرتے ہیں۔ یہ پانچویں صفت اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے، پانچویں صفت کے بارے میں اشارہ کر رہا ہے کہ یہ پانچویں صفت ہے کہ جو اللہ کے بندے ہوں گے، جو اللہ کے، جو رحمان کے بندے ہوں گے، وہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو اپنا معبود نہیں مانیں گے، کسی دوسرے کے سامنے سجدہ نہیں کریں گے۔ اب اس آیت کریمہ کے تفسیر میں ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کرتے ہیں کہ اے معاذ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ایک انسان کے اوپر کیا ہے؟ اے معاذ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ایک انسان کے اوپر کیا ہے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول
ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ اللہ کا حق بندوں کے اوپر کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کا حق بندوں کے اوپر یہ ہے کہ اس اللہ نے ایک انسان کو پیدا کیا، جب اللہ نے اس انسان کو پیدا کیا ہے تو اس کے اوپر حق یہ ہے کہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے، کسی کو ساجی اور پارٹنر نہ بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ غیر اللہ کو نہ پکارے۔ گویا کہ ایک انسان، ایک عباد الرحمن اسی آیت کریمہ اور اسی حدیث کے اوپر عمل کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے محبوب بندے وہ ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو نہیں پکارتے۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور وہ انسان ناحق کسی کو قتل نہیں کرتا۔ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں، وہ ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے ہیں، الا یہ کہ قتل کرنا جس کے اوپر حق ہو جائے۔ یعنی اگر کوئی انسان قاتل ہے تو اس کو قتل کیا جا سکتا ہے، اگر کوئی انسان شادی شدہ ہو کر کے زانی ہے تو اسے قتل کیا جا سکتا ہے، اسے سنسار کیا جا سکتا ہے، ان چیزوں کے اوپر عمل تو کرتا ہے لیکن ناحق کسی کو قتل نہیں کرتا، ناحق کسی کو نہیں مارتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تیسری صفت کے بارے میں بیان کیا، ولا یزنون، اور کبھی زنا کے قریب نہیں جاتا، کبھی فحش کام کے قریب نہیں جاتا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بڑے گناہوں میں سے کون سے گناہ ہیں، اکبر الکبائر میں سے کون سے گناہ ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کریمہ کی تلاوت کی، اور اسی آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ یہ اکبر الکبائر میں سے ہے۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جو کبیرہ گناہ ہیں، لیکن ان کبیرہ گناہوں میں سے کچھ گناہ ایسے ہیں جو اکبر الکبائر ہیں، یعنی بڑے گناہوں میں سے بڑا گناہ، اور یہ وہی گناہوں میں سے یہ تین گناہ ایسے ہیں جس انسان کے اندر یہ تینوں صفت موجود ہو، گویا کہ وہ انسان اکبر الکبائر یعنی بڑے سے بڑے گناہوں میں ملوث ہے۔ پہلی چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک اور ناحق قتل، اور تیسری چیز جو ہے وہ زنا کاری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کریمہ کی تفسیر کی اور صحابہ کرام کو سمجھایا کہ یہ اکبر الکبائر میں سے ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے عباد الرحمن کی صفت کو بیان کرتے ہوئے ایک دوسری آیت کریمہ کے اندر بیان کیا، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے کہ عباد الرحمن کی صفت یہ ہے کہ جب وہ انسان خرچ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی مال میں سے خرچ کرتے ہیں، تو جو درمیانہ رویہ ہوتا ہے اس کو اپنایا کرتے ہیں، نہ تو بخیلی سے کام لیتے ہیں، نہ تو اسراف کیا کرتے ہیں، نہ تو زیادہ خرچ کرتے ہیں اور نہ ہی کم خرچ کیا کرتے ہیں، بلکہ جو درمیانی روش ہوتی ہے، جو درمیانہ راستہ ہوتا ہے، اس راستے کو اپناتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ صفت عباد الرحمن کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ میرے بندے وہ ہیں جن کو میں نے دنیا کے اندر دولتیں عطا کر دی، جن کو میں نے دنیا کے اندر مال عطا کر دیا، لیکن میرے بندے جب دنیا کے اندر مال کو خرچ کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو وہ اسراف نہیں کرتے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا بین ذلک قواما۔ جب میرے بندے مال اور دولت کو خرچ کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو اسراف سے کام نہیں لیتے، یعنی فضول خرچی نہیں کرتے، بلکہ وہ درمیانے راستے کو اختیار کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور صفت کا تذکرہ کیا، جن میں سے ایک صفت جھوٹ بولنا ہے کہ میرے بندے وہ ہیں، محبوب کے اللہ کے محبوب بندے وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس دنیا کے اندر جھوٹ سے بچا کرتے ہیں اور جھوٹ نہیں بولا کرتے۔ پھر اس کے بعد اب اس آیت کریمہ کے بعد دوسرا سورت جو شروع ہوتا ہے وہ سورت الشعراء ہے، اور اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا، خبردار کیا، کیونکہ یہ وہ دور تھا جس دور کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرکین مکہ کے سامنے دعوت کے لیے جاتے تھے تو یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا کرتے تھے اور ان کی دعوت پر لبیک نہیں کہتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی
صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پریشان رہا کرتے تھے۔ ایسی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کو نازل کیا اور اپنے نبی سے کہا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے میرے نبی اگر وہ لوگ ایمان نہیں لا رہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دو، آپ اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کر لو، آپ اپنے آپ کو پریشانیوں میں مبتلا کر لو۔ وہی انسان ایمان لائے گا، وہی انسان ہدایت پائے گا جسے اللہ تبارک و تعالی ہدایت دینا چاہے گا، جسے اللہ تبارک و تعالی صحیح راستے کے اوپر گامزن کرنا چاہے گا۔ گویا کہ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ اے میرے نبی اگر وہ لوگ ایمان نہیں لا رہے تو اس کی وجہ سے اپنے آپ کو آپ ہلاک نہ کریں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسری آیت کریمہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علی الاعلان کہا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے رشتہ داروں کو بھی دعوت دو اور کھلے عام سرزمین عرب کے اندر دعوت اللہ کیا کرو۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑی کے اوپر جاتے ہیں اور اپنے تمام کے تمام خاندانوں کو آواز دیتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان والوں کے سامنے دعوت اللہ کو عام کرتے ہیں۔ تو یہ چند آیت کریمہ تھی جن کی تفسیر میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا اور اس کے خلاصے کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سنی ہوئی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن آیتوں کی تفسیر کی گئی اللہ تبارک و تعالی اس آیتوں کے اوپر ہمیں عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔